امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم جو کہانی آپ کو سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے مال کا نشہ۔ مدیحہ اپنی عادت کے مطابق فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کی اور پھر اسکول جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسکول کے لیے خوشی خوشی روانہ ہو گئی۔ مدیحہ کو اپنے اسکول، استادیوں اور سہیلیوں سے بہت محبت تھی، لیکن جب اسکول سے واپس آئی تو بہت غمزدہ اور پریشان تھی۔ مدیحہ کی والدہ نے مدیحہ کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ مدیحہ سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ مدیحہ نے جواب دیا، نہیں امی، کوئی بات نہیں۔ اس کی امی خاموش ہو گئیں، لیکن مدیحہ کی اس بات پر مطمئن نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اس کی والدہ نے دیکھا کہ مدیحہ اپنا جیب خرچ اسکول سے واپس اور خرچ نہیں کرتی ہے، بلکہ ایک جگہ جمع کر لیتی ہے۔ اب تو اس کی والدہ کو بہت تشویش ہوئی۔ مدیحہ کو بلایا اور وجہ دریافت کی۔ مدیحہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ وہ کامیاب نہ ہو سکی اور آخرکار وجہ بتانی ہی پڑی۔ مدیحہ نے کہا، امی جان، کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے دوستی کرنے پر راضی نہیں۔ اس نے دوستی کے لیے شرط لگائی ہے کہ تم روزانہ بہت ساری رقم لے کر اسکول آؤ گی اور پھر ہم مل کر کھائیں گے اور پئیں گے۔ مدیحہ کی والدہ نے کہا، یہ کیسی عجیب شرط ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ مدیحہ نے کہا، امی جان، وہ ایک مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، وہ بہت اچھا لباس پہنتی ہے، روزانہ خوب پیسے خرچ کرتی ہے، وہ صرف ان لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے جو اس کے جیسی مالدار ہوں اور اس کے طرح خرچ کرنے والی ہوں۔ مدیحہ کی والدہ نے مدیحہ کو سینے سے لگایا اور نرمی سے کہا، بیٹی تم ایسی عادت والی لڑکی سے کیوں دوستی کرنا چاہتی ہو؟ مسلمان تو کبھی بھی اپنے مال پر فخر۔ مدیحہ نے کہا، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت ذہین اور محنتی لڑکی ہے اور میری طرح حافظ قرآن بھی ہے۔ اس کی والدہ نے جواب دیا، لیکن بیٹی حافظ قرآن کو تو چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن کے اخلاق کے مطابق ڈھالے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ اور زمین پر اترا کر نہ چلو۔ کسی تکبر کرنے والے شیخ خویوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کی والدہ نے کہا، حافظ قرآن کو تو چاہیے کہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے مال سے دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کر لے۔ اگلے دن صبح جب مدیحہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی تھیلی تھی جس میں کپڑے اور کھلونے تھے۔ وہ سیدھے اپنے والد صاحب کے پاس آئی اور کہا، ابو جان، یہ چیزیں میرے پاس زائد ہیں، انہیں کسی مستحق کو دے دیجیے۔ یہ پیسے میں نے اپنی سہیلیوں کے لیے جمع کیے تھے، یہ بھی لے لیجیے اور کہیں کسی مستحق کو دے دیجیے، کیونکہ ضرورت مند لوگ ان چیزوں کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، دوسروں کی چیز کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی کی گاڑی کو، کسی کی گھڑی کو، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کی چوڑیوں یا لباس کو دیکھ کر للچانا بہت بری بات ہے۔ اسے ہوس کہتے ہیں، اور ہوس تمام پریشانیوں کی ایک جڑ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم قناعت، جو یعنی ہمیں مل جائے اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ قناعت ساری پریشانیوں کا حل ہے اور تمام راحتوں کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قناعت اختیار کرنے کے لیے ہمیں اس دعا کو اہتمام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ربی قنعنی بما رزقتنی، یعنی اے میرے رب، آپ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین۔ پیارے ساتھیوں،
ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت کیا ہے اس پہ شکر ادا کر کے اور قناعت کر کے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔